فاضل نوجوان وز خوشلحان حضرت مولانا صاحبزادہ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، ان کو دعوت خطاب دوں گا۔ آج کی ہماری کانفرنس جمعیت اہل حدیث پاکستان ضلع بہاڑی کے زیر اہتمام ہے، جس کے قائد محترم رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب امیر محترم ہیں۔ ان کی اجازت، ان کے مشورے کے ساتھ یہ کانفرنس طے کی گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے ضلع کے ناظم اعلیٰ جو ابھی اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں چودھری ثناء اللہ صاحب، میں ان کو یہاں آمد پر اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ ہماری تحصیل میلسی کے امیر قاری محمد یونس تبسم صاحب، ناظم اعلیٰ قاری ابو بکر فتح پوری صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو بھی یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہاڑی سے بہاڑی تحصیل کے امیر قاری داؤد ارشد ڈوگر صاحب مجھے ادھر کہیں نظر آئے تھے، اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میری التماس ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ تحصیل بہاڑی کے امیر قاری داؤد ارشد ڈوگر صاحب، ناظم اعلیٰ قاری عبدالقیوم ربانی صاحب، اسی طرح بورے والا سے میرے بہت ہی پیارے بھائی امیر جمعیت اہل حدیث حافظ عبید اللہ ضیاء صاحب، ناظم اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کے رفقا پورے ضلع سے الحمدللہ جمعیت کے کارکنان اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لائے ہیں۔ میں تمام کو یہاں آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں قائد محترم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں پاکستان میں ٹبہ سلطان پور میں مراد علی میں ہوں نہ ہوں، جہاں پہ میرا قائد ہوگا، اگر میں مدینہ میں بھی ہوگا، میرے رفقا، میرے ساتھی، میرے جماعتی حافظ محمد حنیف صاحب اور دوسرے میرے بھائی حافظ محمد خان، رانا محمد اسماعیل، رانا عثمان خان، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی، پسینے کی ضرورت پڑے گی، اللہ کے فضل سے قائد محترم کے ساتھ خون دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں جمعیت اہل حدیث میں یہ رہے یا مرکزی جمعیت عالمی میں رہے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارا تعلق استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد ادریس ضیاء صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے ساتھ ہے، اور خون جیسا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ ہم انہی کی وجہ سے الحمدللہ آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ مسجد انہی کا ثمر ہے، انہی کی محنتوں کی وجہ سے ہے، انہی کی دعوت کی وجہ سے ہے۔ وہ جب پہلی بار یہاں پہ آئے یہ دوسرے ڈیرے پہ تو دوپہر کا وقت تھا، مجھے یاد ہے میری اس وقت عمر تقریباً 7 سال کی ہوگی، تقریباً 7 سال، جب استاد محترم پہلی مرتبہ مراد علی بسی حافظ آباد جس کا اب نام ہے، پہلے سارا ایک ہی تھا، وہاں پہ آئے تو دوپہر کے وقت تقریر کی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ان کی وفات سے چند دن پہلے میں یہاں سے واپس مدینہ جانے لگا، ایک دن پہلے استاد محترم کو پتا چلا تو استاد جی نے خود فون کیا، بیٹا میں آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا استاد جی تشریف لائیں، کہا آپ ایسا کریں مولانا اشرف غیور کو بلا لیں، میں نے کہا استاد جی بلا لیتا ہوں، کہا مولانا شموس سمیم کو بلا لیں، میں نے ان کو بھی بلا لیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے استاد محترم نے جاتے جاتے جس آخری دن جس دن میں نے سفر کرنا تھا اپنی وفات سے چند دن قبل استاد محترم نے یہ بات کہی، بیٹا حبیب الرحمان آپ کا بھائی ہے، اللہ کی قسم میرا سکا بھائی ہے، سکے بھائیوں سے بھی آگے ہے، میں اس اپنے بھائی کے ساتھ دن ہو رات ہو جہاں پہ یہ بلائیں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا یہ تعلق انشاءاللہ نسل در نسل چلے گا، اور میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی رانا حبیب الرحمان ضیاء نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب اس نے بھی بھائی بن کے نہ دکھایا ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے ٹائم نکالا یہاں پہ تشریف لائے، آپ احباب کی تشریف آوری پہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر معذرت کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سے ہماری کانفرنس مسجد سے باہر پنڈال میں ہوا کرے گی۔ آج آپ لوگوں کے لیے یہ پنڈال بہت تنگ پڑ گیا ہے، گرمی کا موسم ہے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور قائد محترم کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ قائد ابن قائد، خطیب ابن خطیب، قائد ابن قائد حضرت مولانا صاحبزادہ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد محترم
کافی ساری جگہ بن جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد بہت ہی زیادہ شکر گزار ہاں اور مبارکباد پیش کرنا ہاں انتہائی محترم و مکرم اور چچا جان محترم جناب رانا محمد حسن صاحب، حافظ محمد حنیف صاحب، پیارے بھائی حافظ محمد عمران انجم صاحب اور احباب جماعت نو کہ ماشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق و رحمت دے نال انتہائی جاندار اور شاندار کانفرنس پروگرام مہنگائی دے اس دور دے اندر اللہ پاک نے انہاں نو قرآن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ انہاں دیاں محنتاں نو اس جذبے نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. اللہ دی توفیق و رحمت دے نال علماء کرام دے بڑے ہی جاندار اور بڑے ہی شاندار خطابات تسی احباب سماعت فرما چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن چند باتاں میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنیاں نے. اس تو بعد جماعت دے نامور خطیب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی مفصل خطاب فرمان گے، اور انشاءاللہ الرحمن اسی پھر عشاء دی نماز بھی ادا کریں گے. حافظ عمران صاحب دی بھی کرامت ہی ہے کہ انہیں زیادہ علماء کرام خطیب ماشاءاللہ تھوڑے جے وقت دے اندر پکتا دیتے تے اس تو بعد کھانا بھی روحانی غذا پہلے تے جسمانی بعد وچ. چلو بہرحال
رب موسیٰ و رب ہارون یا رب ہارون و موسیٰ گل تے کوئی اگے پیچھے کم ہو گیا. تسی احباب تشریف لے کے آئے ہو ایک ایسے دور اور ایسے حالات دے اندر کہ جس دور اور جنہ حالات دے اندر بس توجہ تسی میری طرف رکھو. انشاءاللہ ایک خطیب رہ گیا انہیں بھی انشاءاللہ سٹیج تے آ جانا پھر تسی انہوں نے زیارت کرنی ہے اور انہوں نے تھوڑی زیارت کرنی ہے. اس پروں کوئی بندہ ہو نہ اٹھن دی کوشش کرے اور نہ ہی اسی سجے کھبے دیکھنا انشاءاللہ. کیوں جی غصہ تو نہیں کرتے؟ ہاں غصہ بھی نہیں کرنا انشاءاللہ الرحمن. ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا. تو حضرات محترم شیخ محترم تشریف لے آئے نے. تسی ذرا توجہ فرماؤ. جماعت دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب بڑا ہی ایمان افروز خطاب فرما رہے سن اور اس بات کا ذکر کر رہے سی کہ ایسے حالات جدوں کہ ہر بندہ پریشان ہے اور لوگ خودکشیاں تے مجبور نے، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ نے، اور بجلی دے بل جڑے نے انہوں نے تے ویسے ہی لوگاں دی مت مار دیتی، اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے ڈپریشن دا شکار ہے. نہ چاندیاں ہویا بھی بندیاں نو غصے آ رہے ہیں. معاشرے دے اندر گھراں دے اندر افراتفری دا عالم ہے. میں سمجھنا کہ ایسے حالات دے اندر بھی بڑے ہی اچھے رستے نکل سکتے ہیں اور انسان واسطے بڑی خیر ہو سکتی ہے اگر بندہ ہر قسم دے حالات نو اپنے آپ دے نال اس طرح جوڑے اور مینج کرے کہ ایک مسلمان نو ان حالات دے اندر کی کرنا چاہیے. مشکل وقت کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا. اسی دیکھنے ہیں کہ بڑے بڑے عظیم لوگوں دی زندگی دے اندر بڑے بڑے مشکل اوقات آئے. سب تو پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت اس امر دی ہے کہ اسی اپنے آپ کو اپنے رب دے حوالے کریے اور رجوع اللہ کریے. اس تو بغیر گزارا نہیں. دنیا دے اندر بڑے بڑے انسانوں بڑے بڑے حکمرانوں اساں اور تسی ادما کے دیکھ لیا. ہن تے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ ذوالجلال دی ذات تو بغیر گزارا پہلے بھی نہیں سی. لیکن جدوں او لوگ جنہاں واسطے تسی لڑدے مردے رہے ہو، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی کسی اور پاسے چلا گیا رون واسطے، تسی رہ گئے، عوام الناس رہ گئی، کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اس وقت تے سانو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تو علاوہ گزارا ہر کسی نو اپنی اپنی پئیے، اپنی ذات دی فکر، اپنی پیٹ دی فکر. تو میرے بھائیوں آئیے میں مختصر وقت دے اندر ایسے بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک لوگ ہی نہیں، بہت بڑے بڑے نیک انبیاء علیہم السلام دی مقدس جماعت وہ بھی مشکلات دے اندر مبتلا ہوئے. اسی دیکھنے ہیں کہ قرآن سانو یہ بات دس رہے ہیں اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اچھی کہو صلی اللہ ہو، بولو صحیح صلی اللہ ہو. یاسین حیدر صاحب چلے گئے نے، ایک باری اچھی کہو صلی اللہ ہو.
علیہ وآلہ وسلم اگر وہ بیٹھے بھی ہوندے تے درود پاک تے پڑھنا چاہیے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دے فرامین دے وچوں سانو یہ بات مل دی ہے. دیکھو نا اللہ ذو الجلال دے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے, پانی اور بے بہا پانی, اور پھر وہ دے اندر مچھلی, پھر مچھلی دا پیٹ, اور وہ دے اندر اللہ دا پیغمبر. نکلن دا کوئی رستہ نہیں, موت یقینی نظر آ رہی ہے. قریب کوئی انسان نہیں, نہ کسی انسان تک رسائی ہے. ایسے عالم دے اندر اللہ دے پیغمبر نے مایوسی دا اظہار نہیں کیتا, صبر دا دامن نہیں چھڑیا. اللہ دا پیغمبر اس بات نو جاندا سی کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جدے واسطے نہ پانی دی کوئی حیثیت ہے, نہ مچھلی دے پیٹ دی کوئی حیثیت ہے. او دے نال اسی طرح دا مضبوط تعلق قائم کیتا جا سکتا ہے مچھلی دے پیٹ دے اندر بھی, جس طرح دا تعلق انسان دا پانی تو باہر اپنے گھر دے اندر یا اپنے عام حالات دے اندر ہوندا ہے. اور او ذات ہے رب العالمین دی ذات. پھر نبی نے اس بات کا اظہار کیتا, سب تو پہلے اپنی بے بسی, اپنی کمزوری, اپنی لاچارگی, اور اللہ ذو الجلال دی عزت اور عظمت. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہ ہوئی بات سمجھنے والی ہے کہ بندہ ہینڈز اپ کر دے اللہ دی ذات دے کے, ہاتھ کھڑے کر دے, اپنے آپ نو گرا لوے, اور اپنے گناہوں دا اقرار کر لوے کہ اللہ جی سب کچھ میری طرفوں ہویا. اے جو کچھ ہو رہا ہے نا جی, انہوں پتہ نہیں عذاب کہنا چاہیے یا نہیں, شیخ صاحب دسن گے. بہرحال یہ اندر تے کوئی شک نہیں کہ ساڑھے اپنے ہتھاں دی کمائی, یہ ساڑھے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے. جو کچھ بیجو گے وہ کچھ کٹو گے. تو میرے بھائیو, یہ اندر بچن دا ہی کوئی رستہ ہے کہ اللہ ذو الجلال دی حاکمیت, مالک کائنات دی طاقت اور دی پاکیزگی دا اعلان کیتا جائے, اور اپنے آپ نو مجرم بنا کے کٹہرے دے اندر کھڑا کر لیا جائے کہ اللہ جی انی کنت من الظالمین. یہ ہوئی بات بابا جی جناب آدم علیہ السلام نے اللہ ذو الجلال نو کہی سی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے ساتھیوں نو لے کے, پیچھے جناب فرعون دا لشکر, اگے سمندر آ گیا. انہوں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ مروا دیتا جے. پیچھے فرعون دیاں فوجاں, اگے پانی دیاں موجاں, مر گئے, رستہ کوئی نہیں, کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, موت ہے اور ذلت دی موت ہے. اس وقت اللہ ذو الجلال دے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے کی کیا, ان معی ربی سیہدین. میرے نال کون ہے؟ میرا رب. ان قریب وہ میرے واسطے دیکھے جائے کیسیاں فراقیاں پیدا کردہ, کیسے رستے کٹدہ. پھر دنیا دا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ کائنات بھی کوئی عقل سوچ سکتی ہے کہ سمندر دے وچ رستے جاری ہو جان؟ اللہ ذو الجلال نے کیتے. ہر نبی نے اپنے آپ نو رب دے نال جوڑیا. تسی یقین جانو جلسہ جڑا ہے وہ اختتام دی طرف ہے. جلسے ہو رہے ہوندے رہن گے, خطبہ تقریرہ کردے رہن گے انشاءاللہ الرحمن. اللہ پاک انہاں دی محنتاں قبول فرمائے. لیکن تسی اندازہ کیتا ہے بازاراں دے اندر ہڑتالاں, جلوس, خودکشیاں, رو رہی ہے دنیا, لیکن مسجداں دے اندر رونق 1% بھی نہیں بدلی.
اُنّے ہی نمازی، اتنے ہی لوگ، بلکہ کم تے ہوئے ہونگے، تھوڑے تے ہوئے ہونگے، اضافہ بالکل نہیں. یعنی ایسے حالات دے اندر جدوں دنیا رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، لیکن دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے نے کہ اللہ ذل جلال دی طرف رجوع کرنے واسطے اسی تیار نہیں. میرے بھائیو، آئیے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو علاوہ جاؤ دنیا تے نس کے دیکھ لو، دوڑ کے دیکھ لو، پاج کے دیکھ لو، آخر پھر اس دروازے تے آنا پائے گا، آخر پھر ایتھے سر جھکانا پائے گا، آخر پھر رب العالمین دے گے رونا اور گڑ گنانا پائے گا، آخر اللہ ذل جلال دے گے عرضاں کرنیاں پینگیاں کیڑیاں جڑیاں قرآن سانو سکھا رہے ہیں، جڑیاں قرآن سانو دس رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ذل جلال دے دروازے تے آنا پہ گا. میرے بھائیو، اس انداز دے نہ لاؤ، اللہ دی قسم ہے ایک منٹ تو پہلے مشکل وقت دور ہو جائے، ایک منٹ تو پہلے. آئیے میں دو چار مثالاں تو صحابات دے سامنے اللہ ذل جلال دی توفیق دے نال بیان کرنی ہے چاہ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے تے بڑا ہی غریب، فاقے آ گئے، گھر دے اندر کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ وقت ایسا آ گیا کہ بچے بلک رہنے، اپنے باپ دیاں لتاں دے نال لپک رہنے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا وقت کہ باپ دا کلیجہ پھٹ گیا، باپ اپنے بیٹیاں دا، اپنی اولاد دا اس طرح دا رون والا منظر دیکھ نہیں سکیا. ہے بھی پیغمبر دا صحابی، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی، برداشت نہیں کر سکیا، دروازہ کھولیا تے گھر تو باہر نکل گیا. اللہ اکبر. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک اس طرح دی فقیری اور غریبی تو بچائے، اس قدر مجبوری تو اللہ پاک بچائے. پچھلے دن ایک آدمی بیچارہ رو رہے ہیں اور ایک میڈیا دے بندے نو یہ بات دس رہے ہیں کہ بجلی دا بل اتنا زیادہ آیا کہ میں اپنی بیٹی دیاں بالیاں فروخت کر کے، ڈنڈیاں فروخت کر کے بل نو ادا کیتا ہے. نہ رو رہے آئے، نہ ایک گل دس رہے ہیں لوگوں، وہ دی یہ گل ختم تے ایک جملے دے اندر ہو گئی، لیکن جس انداز دے نال، جس جگرے دے نال انہیں اپنی بیٹی دیاں بالیاں نو فروخت کیتا ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ. وہ تے زندہ مر گیا کہ جنہیں مزدوریاں کر کے، محنتاں کر کے اپنی بیٹی واسطے شاید اپنی زندگی دا کچھ اثاثہ یہ ہوئی جمع کیتا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے حالات میں پہنچ گئی دنیا، ایسے حالات میں پہنچ گیا معاشرہ. اور صحابی دے گھر دے اندر بھی فاقے نے، صحابی بھی پریشان ہے، اپنی اولاد دے سمندر نو دیکھ نہیں سکیا تے صحابی نکل گیا دروازہ بند کر کے باہر. اللہ اکبر. او میرے مسلمان بھائیو، لیکن ماں کڑے پاسے جاندی اپنی اولاد نو چھڑ کے. اللہ اکبر. بچے ان اپنی ماں دے پیچھے پیچھے نے، امی جی سانو کوئی کھان واسطے دیو، اے امی جی سانو کوئی چیز چاہی دیئے. اللہ اکبر. تے ماں انہوں اور کوئی بھی پھر بات نہ سجی، وہ اندر چلی گئی. گھر دے اندر کمرے دے اندر جڑی چکی پئی ہے آٹا پین والی، انہیں انہوں جا کے صاف کرنا شروع کر دیتا کہ شاید میرے بچیاں نو تسلی ہو جائے، شاید میرے بچیاں نو تسلی ہو جائے کہ ساڑی ماں انہیں صاف کرنے تو بعد انہیں اندر آٹا پیے گی اور اس تو بعد سانو روٹیاں پکا کے دے گی. بچے واقعی روندے روندے چپ کر گئے، کھڑے نے اپنی ماں دی طرف دیکھ رہے. ماں نے کافی دیر لگائی، انہیں صاف کیتا، صاف کرنے تو بعد باہر نکلی. بچے انہیں اپنی ماں دے پیچھے آگے انہیں تندور دے اندر
اگ جلانی شروع کر دیتی بچیاں نو مزید تسلی ہو گئی کہ ہون اس تو بعد یہ اندر روٹیاں پکائیاں جان گیاں اللہ اکبر ماں نے جس وقت اگ بھی جلا لئی اس تو بعد بہانے ختم ہو گئے ہیلے ختم ہو گئے بچے اپنی ماں دی طرف دیکھ رہے نے امی ہن روٹیاں پکان دا آغاز کیوں نہیں کر دی اللہ اکبر تے ماں نے اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھا لیا ایک کوئی لفظ بولیا ایک کوئی لفظ کوئی 2-4 گھنٹیاں دی دعا نہیں کوئی بہت لمبیاں چوڑیاں باتاں نہیں اپنے رب دے نال ایک کوئی لفظ بولیا اللہم ارزقنی اے اللہ کون ہے تیرے تو علاوہ دین والا کون ہے تیرے تو علاوہ دین والا اللہ سانو عطا کر دے دے چھڑ ایک کوئی جملہ بولے اللہم ارزقنی اس اتنی بات بولی ماں نے سنیا کی کہ کمرے دے وچوں چکی چلن دی آواز آن لگ چکی چلن دی آواز آن لگ چکی کس طرح چل رہی ہے اندر تے کوئی ہے نہیں جلدی دنال دوڑ کے گئی دیکھیا کی کہ چکی چل رہی ہے صرف چل ہی نہیں رہی بلکہ آٹے دنال پری ہوئی آٹے دنال پری نہ کنک نہ دانے نہ آٹا نہ چکی چلان والا کوئی بندہ آٹے نال پری جلدی دنال باہر نکلی اور آکے دیکھن لگ پئی کہ میں دیکھا کتے آگ نہ بجھ جائے اللہ اکبر ایسے آٹے دیاں روٹیاں پکا کے میں اپنے بچیاں دے منہ دے وچ لقمہ ڈالا حضرات جس وقت آئی تندور دے کول تے آ کے دیکھیا کہ تندور سارا روٹیاں دے نال پرے آئے روٹیاں دے نال بنے ہویا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا روٹیاں دے نال تندور بھرے آئے اللہ ذوالجلال مالک کائنات کسے سبب اسباب کسے بھی چیز محتاج نہیں اے جناب روٹیاں اپنی اولاد نو کھلائیاں جس وقت شام دا وقت ہویا صحابی رسول گھر دے اندر آیا انہیں دیکھیا کہ بچے تے جناب سیر ہو گئے نے بچے تے رج گئے نے کون کھلان والا آ گیا کون آ گیا جنہوں ساڑھے تے ترس آ گیا اللہ اکبر کبیرہ تے بی بی نے ساری کہانی سنا دیتی ساری بات سنا دیتی اے صحابی کائنات دے امام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اج ساڑھے نال ساڑھے گھر دے اندر اے واقعہ رونما ہو گیا ہے اللہ اکبر سرکار مدینہ نے کونین دے تاریدار نے رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی کیا تیرے گھر دے اندر او جڑی چکی سی او دے وچ کوئی آٹا موجود ہے یا نہیں موجود کہنے لگے جی آٹا تا سی سارا ہونج ہانج کے کٹ لیا آٹا تے کوئی نہیں آپ فرماندے نے اگر او آٹا او دے وچ موجود ہوندا تسی کٹ دے نا چکی چل دی رہی دی قیامت آ جاندی اس چکی دے وچوں کدی آٹا ختم نہیں سی قیامت آ جاندی آٹا ختم نہ ہوندا کتھوں آ گیا آٹا آٹا دینے والا کون ہے بولو ہون نہیں اللہ دے سکتا دنیا رو رہی ہے دنیا بلک رہی ہے ہون او اللہ نہیں ہون اس مالک دی طاقت نہیں اس سے دی طاقت ہے ہون بھی دے سکتا ہے لیکن کچھ اچھی سوچیے دے صحیح ساڑھا کتنا کو تعلق ہے دے نال پچھلے دن ایک وزیر سابقہ وزیر بات دس رہا سی اے بجلی دے حوالے نال کہہ رہا سی بھی لاہور دیاں 90% مارکیٹاں دے اندر بجلی چوری دی لگ دی ہن اوہی تاجر طبقہ رو رہا ہے کی فائدہ ہویا اے ہوئی تاجر طبقہ دسو مینوں کتنے لوگ نے جنہوں نے سودی کاروبار چھڑے ہوئے کہ حالات تنگ نے چلو چھڑ دئیے اللہ ذوالجلال دے کو معافی منگیے کتنے ایسے لوگ نے جڑے آج عمرے کری جا رہے ہیں لیکن کوئی زندگی دے اندر تبدیلی نہیں رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ تو علاوہ حالات ان کوئی بدل نہیں سکتا لوگ تماشا دے دیکھن گے جنازہ پڑھن تے آ جان گے
لیکن منہ دے اندر لقمہ پان واسطے کوئی تیار نہیں، کوئی دکھ ونڈن واسطے تیار نہیں۔ جیڑا مالک ایک ایک قدم تے ایک ایک لمحے تے تینوں ہر چیز ادا کر رہے ہیں، او دے تو اتنی بیگانگی، اس رب العالمین تو اتنی دوری۔ آئیے میرے مسلمان بھائیو، اللہ ذوالجلال دے نال اپنے تعلق نو قائم کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ جڑا بندہ اس مالک تو دور جاندا ہے، رب العالمین تو دیر دور جائے گا، اللہ ذوالجلال دی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ وہ جڑا اللہ ذوالجلال تو بیگانہ ہو جائے گا، جڑا رب العالمین دے ذکر تو دور چلا جائے گا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ اسی دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے، معیشت نو جکڑ لواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذوالجلال دے ذکر دے وچوں ایک بہترین ذکر وہ ہے نماز، جڑی اسی پڑھ دے نہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ نماز جڑا بے نماز بندہ ہے نا، بے نماز بندہ وہ قاتل، ڈاکو، زانی اور شرابی نالوں بھی بڑا مجرم ہے۔ قاتل نالوں بھی بڑا، زانی اور شرابی نالوں بھی بڑا مجرم ہے جڑا بے نماز ہے۔ کران دے کر بے نماز، محلیاں دے محلے بے نماز، پورے دا پورا معاشرہ بے نماز۔ کدی دیکھیا کرو فجر دی نماز دے اندر ایک صف بھی نہیں مسجدوں دے اندر بمشکل ہوندی ہے، ایک صف۔ چند مسجدیں ایسیاں ہونگیاں کہ جتھے کوئی رونق ہوئے۔ ساڈے وچوں بے شمار کافی لوگ ایسے نے جنہوں نے پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ حضرات توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی، کائنات دے امام نے فرمایا، اوے لوگو نماز 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 نماز، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھڑے آجے۔ وہ توجہ کرنا، خو مراد علی دے اندر آن والے آ، میری بات نو ذرا پلے بن لوئی۔ جڑا بندہ نماز دا نہیں ہو سکدا، وہ بندہ اسلام دا نہیں ہو سکدا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اور کائنات دے امام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے کہ جیڑا بندہ نماز ادا نہیں کردا وہ ساڈی ملت دے وچوں خارج ہے، ساڈی ملت دے وچوں خارج ہے۔ مسلمان ہوئے نماز ادا نہ کرے، اے نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے عام اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی اسے بات دا اعلان کر رہے ہیں کہ جہنمیاں دے کولوں سوال کیتا جائے گا کہ تسی کیوں آئے ہو جہنم دے اندر؟ پہلا جواب جہنمیاں دا، قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ پہلا جواب جہنمی یہ کہیں گے کہ اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، اسی نماز ادا نہیں سی کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، کون احمد تاجدار نے فرمایا، او میری امت دے لوگو، نماز دی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے نے عصر دی نماز ضائع کر دی تھی۔ اور ایک بات میری ہور ذرا پلے بن لینا، شیخ ابن باز رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے پوچھیا کہ شیخ صاحب ایک بندہ تھکیا ٹوٹیا آیا ہے سفر تو یا کم کار تو، وہ آن کے رات دے پچھلے پیر لیٹ گیا اور انہیں الارم لگا دیتا ہے سویرے 8 بجے دا۔ الارم لگا کے سو گیا کہ چلو 2-3 گھنٹے میں آرام کر لواں، پھر میں کم تے جانا ہے، اور پھر اٹھ کے وہ نماز پڑھ دے۔ تو وہ دی نماز رہ گئی ہے فجر دی، الارم انہیں 8 بجے دا لگایا۔ تو ایسے بندے دے متعلق کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، ایسا بندہ کافر ہے۔ کیونکہ اس بندے نے اللہ ذوالجلال دی بجائے اپنی خواہشات میں اپنا معبود بنا لے۔ کتنی بڑی بات ہے
اسلام دے نال اس بندے دا تعلق نہیں جڑا بندہ الارم لگا رہے 8 بجے دا فجر دی نماز گئی. ساڑھے وچوں کتنے لوگ ایسے ساڑھے نزدیک نماز دی اہمیت ہی کوئی نہیں. ایتھے دیکھو سیلاب آیا, تباہ کاریاں, لوگ رو رہے ہیں. میں گیا انہاں علاقیاں دے اندر, بڑے پریشان نے بیچارے, گھر بار برباد ہو گیا پانی نے. ہن بیماریاں طرح طرح دیاں شروع ہو رہی ہیں, بڑے پریشان ہیں نے لوگ. گھر بار جو برباد ہو گیا, پانی کرن دے اندر وڑ گیا, مکان گر گئے. سانو بھی انہاں دے نال ہمدردی ہے کہ نہیں؟ بولو ہے ہمدردی؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں انہاں دے نال ہمدردی. کئی لوگ ان ڈر گئے نے پتہ نہیں چندہ منگل لگے نہیں. ہاتھ کھڑا کرو جنہوں اپنے مسلمان بھائیاں نال ہمدردی. ہر بندے نوں ہمدردی ہے نا, کیونکہ انہاں دا نقصان ہویا, نقصان ہو گیا انہاں دا. ہن ادھر سنیا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی, کونین دے تاجدار نے بات ارشاد فرمائی ہے. رحمت للعالمین نے پیغمبر نے فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ. جس بندے دی ایک عصر دی نماز ضائع ہو گئی, جس بندے دی عصر دی نماز کلی ضائع ہو گئی, سمجھ لو کہ او دا مال بھی برباد ہو گیا, او دا اہل بھی برباد ہو گیا, اور ایک دوسری حدیث دے اندر کہ او دے اعمال بھی برباد ہو گئے. انیا کر دیتا ہے. تائی تے میں یزدانی شہید کندہ برداشت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اوے بھائی نو کوئی ہمدردی نہیں, رشتہ دار نو کوئی ہمدردی نہیں. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدی ایک عصر دی نماز ضائع ہو گئی, سمجھ لو کہ ہر چیز دی برباد ہو گئی, ہر چیز دی ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے مسلمان بھائیو آئیو میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں. اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. انہاں نمازیاں تو بعد پھر انہاں دیاں اولاداں ایسیاں نہ خلف جم پئیاں کہ انہاں نے نمازاں نو ضائع کیتا. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ, اپنی خواہشات دی پیروی کیتی. ایسے لوگ پھر پکڑے گئے, اللہ ذوالجلال دی پکڑ دے اندر آ گئے. اللہ دی پکڑ دے اندر معاشرہ او آیا جنہاں نے نماز نو ضائع کیتا. اسی نماز نہیں پڑھ دے کہنے پتہ نہیں کی بن گیا. کئی کہنے یار بڑا ظلم ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے, جملے بولنے لگے ابھی سانوں پتہ نہیں لگ رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی, کونین دے تاجدار نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. کائنات دے امام فرماندے نے جڑا بندہ بے نماز ہے, جڑا بندہ نماز ادا نہیں کردا, کل قیامت دا دن ہوئے گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ ذوالجلال اس بندے دا ساتھ فرعون, حامان, ابی ابن خلف دے نال کرنگے. جڑا بندہ بے نماز ہے, اللہ اکبر, وہ نبیان دا ساتھی نہیں ہو سکتا, وہ ولیان دا ساتھی نہیں ہو سکتا, وہ صحابہ دا ساتھی نہیں ہو سکتا. اللہ دے نو فرمان اور باغیوں دے نالو دا ساتھ ہوئے گا. اس واسطے میرے مسلمان بھائیو آؤ نماز دی طرف. اور ایک اور تنوں گل دساں, صرف نماز دی طرف آنا نہیں, اللہ دی قسم چوک کے کہنا. علماء کرام بیٹھے نے, حضرت شیخ راسک صاحب بھی بیٹھے نے, وہ اس بات دی تائید کرنگے اگر جاندے ہونا زندگی دے اندر سکون آ جائے تو پھر اپنی نماز دے اندر سکون لے آؤ. اگر چاہندے ہو کہ زندگی دے اندر اطمینان آ جائے تو نماز دے اندر اطمینان لے آؤ. ساڑھا ایک بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی نماز پڑھنے ہیں ساڑھے دل دے اندر ایسی جناب گھٹن اور ایسی افراتفری کہ اینج جناب اسی نکلنے ہیں اتھوں جی میں پتہ نہیں سانو بن کی گئے. اللہ دے گھر دے اندر آن کے اسی سب تو زیادہ تنگ, سلام پھر دی جائے گی جناب نکلن گے, کوئی پتہ نہیں پیچھے کوئی سنتہ بھی پڑھ رہا ہے, کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. اتنی جلدی نماز دے اندر اطمینان لے کے آؤ.
آئیے میں صرف دو باتاں مختصر صحابہ دے سامنے بیان کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے جناب عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور ایک دوسرے صحابی دی کہ تسی رات نو پہرا دینا ہے. پیغمبر دے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر اس پہرے تے جا کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں پیغمبر دا ایک ایک صحابی جنتی ہے. نبی دا ہر صحابی بولو جدا عقیدہ ذرا اونچی بولے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے. ہر صحابی دے اوپر اللہ ذوالجلال راضی ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں نوکر غلام صحابہ دا. بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں نوکر غلام صحابہ دا میں نوکر غلام صحابہ دا. کر چرچا عام صحابہ دا میں نوکر غلام صحابہ دا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ ذوالجلال نے اتنی عظمت عطا فرمائی. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو بات صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا. بلند اس قدر ہے حیات صحابہ. میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ. نبی پاک دے یار بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں نوکر غلام صحابہ دا. بھاویں پاگل کہو دیوانہ کہو ساڈے دلاں نو چیر کے ویکھ لو. بھاویں پاگل کہو دیوانہ کہو ساڈے دلاں نو چیر کے ویکھ لو. ساڈے دلاں نو چیر کے ویکھ لو. لکھیا ہو سی نام صحابہ دا. تکبیر. عظمت صحابہ شان صحابہ عبادت صحابہ. حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان زیا صاحب. اوہ صحابہ دی گستاخی کرنے والا کوئی ٹبہ سلطان پور دا ہوئے کوئی پاکستان دا ہوئے یا کوئی ایران دا ہوئے یا کوئی گلگت بلتستان دا ہوئے جو صحابہ دی توہین اور گستاخی کرے گا رب ذوالجلال دی قسم ہے ذلت دا مقدر ہے. صحابہ دی عظمت دا پرچم قیامت تک چمکتا بھی رہے گا دمکتا بھی رہے گا انشاءاللہ. نبی پاک دے صحابہ اچھے مقام والے اچھے مرتبے والے. اللہ اکبر. حضرات توجہ کرنا. صحابہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں پیغمبر دے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی وہ کہندا ہے دشمن تے نظر آ نہیں رہا چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لواں میں لیٹ جاواں. وہ لیٹ گیا تے دوسرا صحابی کی کہندا ہے فارغ وقت ہے میں ذرا پیکج ہی لا لواں. انہیں لا لیا پیکج انہیں پیکج لگا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. نماز پڑھنی شروع کر دیتی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے الفاظ زبان دے وچوں نہیں صحابی دے دل دے وچوں نکل رہے نے. تاراں مل گئیاں رب العالمین دے نال اللہ ذوالجلال دے نال تاراں جڑ گئیاں. اللہ اکبر. پھر جناب ٹبہ سلطان پور والیا ہویا کی کہ دشمن دے ایک سپاہی دی نظر پہ گئی صحابی دے اوپر کہ او کھڑے نبی دا یار پیرا دے رہے آئے. انہیں تیر دا نشانہ لیا اور تیر چلا دیتا کمان دے وچوں کر دیتا. سدھا تیر آ کے صحابی دے سینے دے اندر لگیا. اللہ اکبر. تیر دی بات کر رہے ہیں مچھر دی بات نہیں کر رہے ہیں. تیر لگا جڑا تڑپا کے رکھ دیندہ ہے خون دے فوارے نکلے. صحابی نماز ادا کر رہے ہیں صحابی نے نماز نہیں توڑی.
نماز نہیں توڑی. اوے کیڑی نماز سی؟ کوئی فرضی نماز نہیں سی. فجر زور عصر مغرب عشاء دی نماز نہیں سی. اوے کو مراد علی والے آ. اوے نفلی نماز پیغمبر دا یار ادا کر رہا ہے. تیر بج گیا گل ہی کوئی نہیں, تیر بج گیا پرواہی کوئی نہیں, تیر بج گیا پتہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے جناب دیکھیا کہ انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں. انہیں دوسرے تیر دا نشانہ لیا اور وہ بھی چلا دیتا. وہ تیر آ کے صحابی دے سینے دے اندر لگیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ابو داؤد دی روایت ہے انہیں تیسرا تیر بھی چلا دیتا اور تیسرا تیر آ کے بھی صحابی دے سینے دے اندر لگدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی نے اپنی نماز جاری رکھی, نماز پڑھدا رہا, سلام پھیریا, اپنے ساتھی نو جگایا. اللہ اکبر. جناب عروہ نے دیکھیا, اوے عباد, اوے اللہ دیا بندیا, اوے تینو کی بن گیا؟ جدو پہلا تیر تینو بجیا سی تو اس وقت مینو جگا لیندا تاکہ تینو باقی دے دو تیر تے نہ وج دے. تو کیوں اتنے تیر کھاندا رہیا؟ تے صحابی کی کہندا ہے, او کہندا او میرے بھائی جدو تیر مینو بجے پتہ تے مینو لگ ہی گیا سی, لیکن میں قرآن پاک دی تلاوت کر رہا سی. سورۃ الکہف میری زبان تے جاری سی. رب العالمین دے نال میرا تعلق ایسا جڑیا سی. مینو قرآن پڑھن دے اندر لذت مٹھاس. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس طرح محبت دے نال اپنے رب دے نال گلاں کر رہا سی, اپنے رب دے نال باتاں کر رہا سی کہ مینو وہ دی تکلیف دا اندازہ ہویا ہی نہیں. میں کیا کوئی گل نہیں, تیر بج دے رہن, میں ہن اپنی سورت کاف پوری پڑھ کے ہی سلام پھیراں گا. اسی رونے ہیں نماز پڑھن نو, پہلی صف وچ کھڑے ہونے ہیں ماشاءاللہ, پھر بھی پتہ ہوندا ہے مسیتے کون داخل ہو رہے ہیں تے کون باہر جا رہے ہیں. ساڑے کول کوئی بچہ ماڑا جا کولوں دی لنگ جائے, بابے چھوٹی لے کے ہوندے مگر لگ جاندے, نماز خراب کر دی. اور ادھر دیکھ لو, اللہ اکبر کبیرہ. بہت سارے محدثین دا ایک قول ہے کہ جس وقت توجہ کرنا, میں اپنی بات ختم کرنے لگے, جس وقت ساڑا دل کردا ہے نا کہ اسی رب العالمین دے نال گلاں کریے تے اسی نماز پڑھنی شروع کر دینے. تے جدوں ساڑا دل کردا ہے نا کہ اللہ ساڑے نال گلاں کرے, اس وقت پھر اسی اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دینے. اللہ اکبر. او پروردگار عالم, اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جس رب العالمین دے متعلق کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی تھی. اللہ حضرات ذرا توجہ کرنا, جو سب دا خالق مالک حاکم رازق ہے, جو عزت ذلت دا مالک ہے. ایک باپ کے دو بیٹے, قسمت جدا جدا ہے. توجہ ذرا توجہ میری طرف کریں آجے. ایک باپ کے دو بیٹے, قسمت جدا جدا ہے. ایک سر پہ تاج پہنے, ایک در بدر گدا ہے. ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے. ایک پیس گیا کھرل میں, ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں. ایک نادنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی. ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک نادنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے. ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے. ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے. قسمتاں بنان والا کون ہے؟ ذرا سب تو اونچی اللہ دے نام اونچی لو. قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال دی ذات. اللہ اکبر. تے تائیں کہن والا بڑی پیاری بات کر گیا اور اپنی محبت اور اپنی عقیدت اور اللہ ذو الجلال دے نال اپنے تعلق دا اظہار کر گیا. اللہ اکبر. انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے, پرنٹی الگ نے, ڈیزائن الگ نے. ایک باری اونچی سبحان اللہ کہہ دیو, یقین جانو ٹھنڈ پہ جانی چاہیے. ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ. انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے, پرنٹی الگ نے, ڈیزائن الگ نے. وہ پانی دے قطرے تو رب نے بنایا, نقشے الگ نے تے نैنے الگ نے.
پانی دے قطرے تو رب نے بنایا نقشے الگ نے تے نینے الگ نے خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے ہانسے الگ نے تے وینے الگ نے پانی دے قطرے تو رب نے بنایا نقشے الگ نے تے نینے الگ نے اللہ ذوالجلال دی ذات سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے شگرد سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھا رہے نے اثر دی مولانا ارشاد الحق اسری حفظہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا گرمیاں دا موسم ہے تے اس طرح سین دے اندر نماز پڑھا رہے ہیں تے اچانک بارش شروع ہو گئی اور شدید ترین بارش لوگوں نے کیا ہن بھی سلام پھیریا ہن بھی پھیریا سلام ہن بھی پھیریا سلام لیکن وہ تے پڑھی جا رہے ہیں اپنی مستی وچ نماز انہوں نے کہا صوفی صاحب نہیں سلام پھیرن لگے تے تو انہوں پتہ ہے بھی بارش تو اسی چلنے بہت جنہ ڈر سانو بارش تو لگدا جنی مرضی دعا منگا لیے جدوں بارش پوے صحیح میں دڑکیاں لگ جاندیاں نے ماشاءاللہ لوگوں نے سلام پھیری نکل گئے کرو کری سب سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ دے رہے اپنی نماز مکمل کی تھی اس وقت سلام پھیریا ویکھیا پانی پانی سجے کھبے اپنے لبڑے ہوئے ہتھن آسمان دی طرف اٹھا کے کہنے لگے باراں شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد بارش برس دی رہی اللہ دی قسم ہے عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا بارش برس دی رہی اللہ دی قسم عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا میرے بھائیو اے ہے زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے 2 مرتبہ نہیں صرف زندگی کی بات نہیں زندگی میں ملنے والا ایک لمحہ اللہ کی قسم ہے صرف ایک مرتبہ ملتا ہے جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا یہ کیا زندگی کہ ہم اس وقت تو روئیں جب ہمارے گھروں میں کھانا پینا کم ہو جائے ہم اس وقت تو آنسو بہائیں جب ہمیں بجلی کے بل زیادہ آ جائیں ہم اس وقت تو چیخو پکار کریں جب مہنگائی آ جائے لیکن جب ہمارا رب ہم سے دور چلا جائے جب ہم اپنے رب کو اپنے اوپر ناراض کر لیں اس وقت ہمیں پرواہ کوئی نہ ہو یہ کیا زندگی ہے اس سے بہتر تو جانوروں کی زندگی ہے اس سے بہتر تو زمین و آسمان کی ہر چیز کی زندگی ہے کہ میرا مالک اعلان کر رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض حجر و شجر جن و بشر زیر و زبر کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی حمد و ثنا اللہ کی تعریف و تسبیح آپ کو بیان کر رہا ہے تو کون سا انسان اور اللہ کی مخلوق ہے اسی لیے تو میرے رب نے یہ شکوہ کیا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں روٹی کے لیے تو اللہ کا باغی بھی جیتا ہے روٹی کے لیے تو رب کا نام فرمان بھی زندگی گزارتا ہے روٹی کے لیے تو مشرک پلید عیسائی اور یہودی بھی جیتا ہے پھر وہ دنیا سے رمدہ درگاہ ہو جاتا ہے تو نبی کا امتی ہے تو نے کلمہ کس لیے پڑھا ہے تو روٹی کے لیے جیا تو کیا خاک جیا کاش تو روٹی کے لیے نہ جیتا کیونکہ اس کا وعدہ تو میرے رب نے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرے حالات بدلیں گے تو نہ فرمانی کر یا فرما برداری کر میرا رب تجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا وہ ہنس کو سچے موتی کھلاتا ہے وہ شیر کو روزانہ تازہ گوشت کھلاتا
ضابطہ ہے، اور تیرے لیے تو روٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن تو جو رب سے دور ہو چکا ہے، تو نے بڑی زیادتی کی ہے، تو رب سے بیگانہ ہو گیا، تو نے بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے رب سے دور نکل گیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، آج بھی وقت ہے، خوب مراد علی کی یہ کانفرنس ہاتھ باندھ کے تیرے آگے عرض کر رہی ہے کہ رب کے در پہ آ جا، رب کے در پہ آ جا، صرف روٹی نہیں، میرا اللہ تجھے عزت بھی دے گا، میرا اللہ تجھے سکون اور اطمینان بھی دے گا، صرف سکون اور اطمینان نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرا رب تجھے جنت کا وارث بھی بنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ضلع وہاڑی حافظ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ حضرات محترم، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو ایک مرتبہ پھر سوچ کے اپنی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قاری خوشی محمد اظہر صاحب میرے بھی استاد محترم نے انہوں نے اعلان فرمایا کانفرنس دا، اور میں نے بھی اس بات دا حکم ساڑھے بہت ہی پیارے بھائی قاری نیاز الرحمان یزدانی صاحب نے دیتا سی کہ انشاءاللہ سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس جڑی ہے وہ 24 اکتوبر نو انشاءاللہ ہوئے گی۔ جتنے خطیب آج آئے نے یہ دوبارہ پھر ادن آن گے انشاءاللہ۔ حضرت شیر پنجاب تو علاوہ انہوں دی جگہ دے ماشاءاللہ مولانا یوسف قصوری صاحب، قاری احمد حسن، ساجد صاحب، الیاس مدنی صاحب، اسماعیل عتیق صاحب، انشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام آن گے۔ تو جتنے بھی اللہ کے بھر دے علماء کرام تشریف لے کے آئے نے، تمام احباب دا میں شکریہ ادا کرنا۔ اللہ پاک سب دی اس محنت نو جذبے نو قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔